السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور شہر اقتدار میں کیونکہ آج کے بعد جو ہے خاص طور پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ OIC کانفرنس کے حوالے سے جو ہے وہ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا۔ سیکرٹری جنرل OIC پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 19 دسمبر کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے 3 سیشن ہوں گے، اور ابتدائی اور اختتامی سیشن جو ہیں وہ اوپن ہوں گے، جبکہ ایک ورکنگ سیشن ان کیمرہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ وزیر خارجہ نے خصوصی طور پر بریفنگ دی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عالمی برادری کو افغانوں کی مدد پر آمادہ کرنا ہے، انہیں کچھ نکات پر تشویش بھی ہے۔ عالمی برادری کو انسانی حقوق کی پاسداری جیسے نکات پر تشویش ہے، اور اس میں خاص طور پر عالمی برادری کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ 90 کی دہائی کی غلطی نہ دہرائی جائے۔ افغانستان میں صورتحال قابو میں نہ آئی تو سب کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہوگا، یہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ اور ساتھ ہی وزیر خارجہ نے ایک وضاحت بھی کی ہے کہ OIC کے ایجنڈے میں طالبان کو تسلیم کرنے کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ کے 11 اہم کمانڈر اور سابق سفراء اپنی حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں مسلم ممالک کے ساتھ اقوام متحدہ کی ایجنسیز اور اہم یورپی ممالک کے نمائندگان کو بھی مدعو کیا ہے، افغان وفد کو بھی مدعو کیا گیا ہے، تاکہ وہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ وہاں پر بہتر انداز میں پیش کر سکیں، اور عالمی برادری کے جو خدشات ہیں، خاص طور پر دہشت گرد گروہوں کے خاتمے اور محفوظ انخلاء جیسے جو نکات شامل ہیں، اس پر جو ہے وہ ایک بحث کر کے ایک ایجنڈا جو ہے وہ مرتب کیا جا سکے۔ یہ ایک کانفرنس اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے کہ افغانستان میں معاشی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، انسانی جانیں خطرے میں ہیں۔ UNDP کی رپورٹ کے مطابق 2022 کے وسط تک جو ہے وہ 97% جو ہے، خاص طور پر 97% جو ہے وہ افغان خطہ غربت سے نیچے چلے جائیں گے، اور فوڈ پروگرام کے مطابق 95% افغانوں کو خوراک میسر نہیں ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا کہ ہم سعودی عرب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے غیر معمولی اجلاس برائے افغانستان کی تجویز کو پذیرائی دی۔ اسی وجہ سے سیکرٹری جنرل OIC پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ 19 تاریخ کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے جو 3 سیشن ہوں گے، اس ابتدائی سیشن سے وزیر اعظم جو ہیں وہ خطاب کریں گے، جبکہ ورکنگ سیشن ان کیمرہ ہوگا۔ اس حوالے سے موبائل سروس کو معطل کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ شہر اقتدار میں جو ہے خاص طور پر جہاں مہمان گزر رہے ہیں وہاں سے موبائل سروس جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ تاہم شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ حتمی طور پر جمعۃ المبارک کو ہی بتایا جائے گا کہ کن حصوں میں موبائل سروس جو ہے یہ بند ہوگی۔ البتہ اس حوالے سے وزرائے خارجہ کانفرنس بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ خطے میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا ابھرتا ہوا کردار، اور آنے والے دنوں میں خاص طور پر افغان مہاجرین کا جو دباؤ ہے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، پہلے ہی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری اپنی جگہ پر جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اجلاس بڑا اہم ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس کے نتیجے میں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئے گی، اور عالمی دنیا مل بیٹھ کر افغانستان کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، تاکہ کوئی ایک اور انسانی المیہ جو ہے وہ جنم نہ لے سکے۔ لیکن دوسری جانب پاکستانیوں، ایک بڑی اہم بات جو خاص طور پر سابق چیئرمین FBR ہیں، جن کے بارے میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن اس وقت جب آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یا سنائی کام دیتا ہے، یا پھر آپ کو بتانے والے آپ کے آگے پیچھے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے فیصلے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک کردار تھے جناب شبر زیدی کے حوالے سے میں ایک واقعہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ خاص طور پر اس دیانتدار افسر کو میں ملنا چاہتا تھا جنہوں نے لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض نے جو خاص طور پر جو ہے وہ ایک ان کا سامان جو ہے وہ منگوایا گیا، اور اس پر انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیکس چوری آپ اس کو کہہ رہے ہیں، کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے سے FBR کا ایک خصوصی یونٹ ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے نوٹس جاری کرنے کا جرم کر دیا۔ اور اس وقت وزیر خزانہ جو تھے وہ جناب خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں آرام سے،
تو وہ وزیر خزانہ تھے اور فوری طور پر اس افسر کو، اس دیانتدار افسر کو تبدیل کیا گیا۔ تو میں جب وہاں پر گیا تو وہ شبر زیدی جو ہیں وہ موجود تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ بڑا کوئی شریف آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو اس شخص نے کہا کہ جناب یہ ملک ریاض کے مبینہ فرنٹ مین کے طور پر سامنے آیا ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ان کا ہینڈلر ہے، یہ چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، اور اس بات کے بارے میں اگر تھوڑی سی بھی تحقیقات کر لی جاتی تو وہ چیئرمین ایف بی آر کی سیٹ پر نہ آتے۔ موصوف چپکے سے چیئرمین ایف بی آر کی سیٹ سے سائٹ پر ہو کر جو بڑے بڑے مالی پارٹیاں تھیں، جو بڑے سرمایہ کار تھے، جو بڑے لینڈ بروکرز تھے، جنہوں نے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کی، مبینہ طور پر جناب شبر زیدی صاحب نے ان کو فائدہ پہنچایا اور چپکے سے سائٹ پر ہو گئے۔ ان کا بیان بڑا دلچسپ ہے اور میں اس پر یقینی طور پر کہوں گا کہ خاص طور پر فینانس اور کامرس کے حوالے سے جنگ گروپ جو ہے وہ یقینی طور پر ان کے جو رپورٹرز ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ خبر ضرور نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو اپنی تقریر میں یہ کہا شبر زیدی نے کہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، ہم نے جو ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور ہم تبدیلی لے آئے ہیں، یہ سب غلط ہے، میرے حساب سے ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ کہنا تھا شبر زیدی کا۔ وہ میں کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں جس کے بعد انہوں نے پھر ٹویٹرز پر جو ہے اس کی تردید بھی کی۔ پہلے میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ذرا دھیان سے شبر زیدی کا کلپ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا غور سے ضرور سنیے گا۔ ہمارے ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے اس پوزیشن میں آج۔ ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑا اچھا ملک چل رہا ہے، بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے تبدیلی لے آئے ہم، مگر دس از رانگ۔ ان مائی ویو دا کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینکرپٹ اینڈ اٹ از ناٹ اے گوئنگ کنسرن۔ دا بیلنس جو آپ اس وقت اس کو اکاؤنٹنگ ٹرم میں بنائیں گے تو یہ کنٹری بینکرپٹ ہے۔ جب آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ٹھیک ہے یہ آج بینکرپسی پہ ہم چلے گئے ہیں اور اس کے آگے ہمیں چلنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے اچھا چل رہا ہے جی، میں بڑا اچھا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ لے آؤں گا، وہ لے آؤں گا۔ یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے یہ سنا کہ شبر زیدی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آگے چل کر ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے متعلق میرے بیان کو غلط رپورٹ کیا گیا، اور سوشل میڈیا پر جو بات زیر گردش ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 منٹس کو جو ہے وہ نکال کر پیش کیا گیا۔ میری تقریر تو 1.5 گھنٹے کی تھی، اور ساتھ ہی اپنی اس تردید میں بھی وہ ایک طرح کی تصدیق کر رہے ہیں۔ مجھے اس میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ موجودہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے کے معاملات دیوالیہ جیسی تشویشناک صورتحال ظاہر کر رہے ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ ان تمام معاملات کو جو ہے وہ خود دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ اور ابھی ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں، جو انتخابات جو ہے وہ ہو رہے تھے اور ان کے جو نتائج اب تک میرے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ جو نتائج آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا پلڑا جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی کارکن جو ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ خاص طور پر انہوں نے وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ دیتے ہوئے میڈیا کے سامنے مہر لگائی، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ان کا ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ میری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون پھر خانیوال سے جو ہے وہ جیت رہی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے وہ کافی کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید سیٹیں جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں جو جسٹس وجیہ الدین کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے وہ بڑا اہم ہے، جو انہوں نے خاص طور پر وزیر اعظم پر الزامات لگائے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، اور جسٹس ریٹائر وجیہ الدین نے جو ہے وہ جہانگیر ترین کے بیان پر یہ کہا ہے کہ میرے بیان سے کسی کی حد تک کہ عزت ہوئی تو وہ عدالت جائے، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے پاس میری بات کی تردید کے سوا کوئی راستہ نہیں، میرے بیان سے اگر کسی کی حد کے عزت یا حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو متاثرہ فریق خود ایف آئی آر کٹوائے اور ضرور عدالت جائے۔ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں آزاد ہیں
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان سے جو جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ کون سے برے تعلقات ہیں، تو چینی اسکینڈل پر جو کمیشن بنا، اس سے جہانگیر ترین کا کون سا بال بیگا ہو گیا؟ چینی کے بحران میں تو جہانگیر ترین نے اربوں کما لیے۔ میں بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، جہانگیر ترین اپنے جہاز کی بات کریں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 90 سے غیر فعال ہوا، لیکن موجودہ مرکز اس سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول جو ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا، باتیں کی، وہاں وہ ملے بھی۔ لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے کہ ایک اور جو ہے وہ کردار ابھر کر سامنے آیا ہے، جسٹس ریٹائر وجیہ الدین، اور ان کا نشانہ بھی کپتان ہے اور ساتھ ہی جہانگیر ترین ہے۔ اب کپتان کی ٹیم اور جہانگیر ترین دونوں مل کر کس طرح ڈاکٹر ریٹائرڈ وجیہ الدین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ البتہ پنجاب کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر مؤثر حکمت عملی نہ اپنائی تو آنے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب سے بھاری اکثریت میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ دوسری جانب شہر اقتدار اسلام آباد میں وزرائے خارجہ کانفرنس کی حوالے سے، جو OIC کی کانفرنس ہے، اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پر افغانستان کی عوام بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے کا جو پرامن حل ہے وہ سامنے آئے، اور انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔